الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نور کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اور صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع خصال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب کائنات وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ کو کنتم خیر امت کے شرف نایاب سے نواز کر اس امت کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے اور کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں سے اس امت کو ممتاز قرار دیا اور انہیں عظمتوں رفعتوں رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کیا۔ لیکن بعض لوگ آنے کے بعد اپنے آنے کا مقصد یاد رکھتے ہیں اور بعض آنے کا مقصد بھول جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آنے کا مقصد یاد رکھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اور شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح باکمال بھی ٹھہرے اور لازوال بھی ٹھہرے اور قیامت تک ان کے تذکرے جاری و ساری رہیں گے۔ جنہوں نے آنے کا مقصد یاد رکھا انہوں نے حضرت معوذ و معاذ کی طرح اپنا کردار پیش کیا۔ جنہوں نے آنے کا مقصد یاد رکھا انہوں نے اصحاب عشرہ مبشرہ کی طرح اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جنہوں نے آنے کا مقصد یاد رکھا انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد تکلیفیں بھی سہیں لیکن اپنے دنیا کے اندر آنے کا مقصد نہ بھولے۔ کوئلوں پہ بھی لٹایا گیا لیکن اپنا مقصد نہ بھولے۔ گرم ریت پہ گھسیٹا بھی گیا، تپتے صحراؤں میں
آپ کے جسم منور پر پتھر بھی رکھے گئے، تکلیفوں آزمائشوں کے پہاڑ بھی ڈھائے گئے، لیکن انہوں نے آنے کا مقصد یاد رکھا، اور جو نور ایمان انہیں نصیب ہوا پھر اس نور ایمان کی حفاظت بھی کرتے رہے، اور نور ایمان کی حفاظت کرتے کرتے بالآخر ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس نور ایمان نے انہیں اس مقام پہ بھی پہنچایا کہ معراج کی رات سیر کرتے ہوئے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جب قدموں کی آہٹ سماعت فرماتے ہیں تو تعلیم امت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، جبریل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جب نور ایمان کی حفاظت کی اور زندگی کے اندر آنے کا مقصد سمجھا تو پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ اگر آذان نہ دیں تو آذان بلالی کے نہ ہونے کی وجہ سے طلوع صبح نہ ہو، اور پیغام آ جائے کہ محبوب فرما دیجئے جب تک بلال آذان نہ دیں گے تب تک صبح طلوع نہیں ہوگی، تو پھر یہ مقام بھی آتا ہے۔ جب نور ایمان کی حفاظت کرتے رہے پھر یہ مقام بھی آیا کہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے جسے پوچھتا کوئی نہیں تھا، جسے دیکھنا کوئی گوارا نہیں کرتا تھا، جسے پاس بٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، وہ رب کے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے توحید کی صدائیں بلند کرتا ہے اور رسالت کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ لیکن کس وجہ سے؟ نور ایمان کی حفاظت کی وجہ سے اور اپنے آنے کا مقصد یاد رکھنے کی وجہ سے۔ یہ لمحات پھر آتے ہیں، آزمائشوں سے گزرنے کے بعد پھر رب کائنات اپنے فضل خاص سے بھی نوازتا ہے، اور اسی طرح رب کائنات وحدہ لا شریک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضل خاص سے بھی نوازا۔ فضل خاص سے جب رب کائنات نوازتا ہے تو کبھی حسن کی صورت سامنے آتی ہے، کبھی حسین کی صورت سامنے آتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کبھی طلحہ بن عبید اللہ کی صورت سامنے آتی ہے، اور کبھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت سامنے آتی ہے۔ جنہوں نے نور ایمان کی حفاظت کی تو کبھی جعفر طیار کی صورت میں وہ سامنے آتے ہیں، اور کبھی وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں سامنے آتے ہیں اور اپنا کردار پیش کرتے ہیں، اور کردار پیش کر کے کیسر و کسرا جیسی مضبوط سلطنتوں کو پاؤں کی ٹھوکر کے ساتھ روند کر کلمہ حق بلند کرتے ہیں اور اسلام کا پرچم لہرا دیتے ہیں۔ جو نور ایمان کی محافظت کرتے ہیں پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 23 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلامی نظام کو غالب اور نافذ کر دیتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے مبارک پاؤں کے اندر جو جرابیں ہیں، جو موزے ہیں، وہ پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے، کیچڑ والی جگہ سے، ایک ندی سے جب اس کی کراسنگ کرتے ہیں تو ان موزوں کو اتارنے کے علاوہ اور کوئی چارہ کوئی نہیں۔ موزے اتارے، ایک موزہ دائیں کندھے پہ رکھا، ایک موزہ بائیں کندھے پہ رکھا، کپڑوں کو پیبند لگے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا امام آ رہا ہے۔ اور ساتھ پھر کسی نے پوچھا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور والا ایسا منظر دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، یہ کوئی بات اچھی محسوس نہیں ہو رہی؟ تو آپ نے فرمایا تھا، ابو عبیدہ بن جراح آپ کی شان اگر میں نے جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہوتی نا تو میں تمہارا ایسا محاسبہ کرتا کہ دنیا یاد رکھتی، لیکن تجھے امین الامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ انا کنا اذل قوم، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ اذلہ کا ترجمہ یہاں بنتا نہیں ہے اور زبان اجازت نہیں دیتی ان عظیم ہستیوں کی عظیم شانوں کے اعتبار سے کہ ہم جیسے گنہگار ان کی کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں۔ بس یوں کہہ دیتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم سے اونٹ بھی نہیں چرائے جاتے تھے، ہم سے اونٹ بھی قابو نہیں ہوتے تھے، اور اونٹ جب قابو نہیں ہوتے تھے تو والد گھر میں ڈنڈے مارا کرتے تھے کہ تجھ سے اونٹ بھی قابو نہیں ہوتے۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم گئے گزرے تھے، رب کائنات نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزتیں عطا فرما دی۔ اسلام نے ہمیں سر بلند کر دیا، اسلام نے ہمیں بلندیوں پہ پہنچا دیا، اسلام نے ہمیں عظمتیں دے دی، اسلام نے ہمیں رفعتیں دے دی۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام ومہما نطلب العزہ بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح یہ یاد رکھیے کہ جب تک ہم اسلام کے ذریعے عزتیں تلاش کرتے رہیں گے رب کائنات ہمیں سر بلند رکھے گا۔ جب تک مہما نطلب العزہ، جب تک ہم عزتیں تلاش کرتے رہیں گے رب ہمیں سر بلند رکھے گا۔ اور اسلام کے علاوہ اگر ہم نے عزتیں تلاش کی بغیر ما اعزنا اللہ به، جس کے ذریعے اسلام نے ہمیں عزتیں نہیں دیں، اس کے علاوہ جب ہم عزتیں تلاش کریں گے اسلام کے علاوہ، ہم لبرلزم کے ذریعے عزتیں تلاش کریں گے، ہم دنیا داری کے ذریعے عزتیں تلاش کریں گے، ہم مال و دولت کے ذریعے عزتیں تلاش کریں گے، اگر ہم بے دینی کے ذریعے عزتیں تلاش کریں گے، اگر ہم نماز کو چھوڑ کے عزت تلاش کریں گے، اگر ہم سچ کو چھوڑ کے عزت تلاش کریں گے، امانت دیانت صداقت شرافت کا سبق بھول کے عزت تلاش کریں گے، تو پھر آپ نے فرمایا وَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا، تو رب کائنات وحدہ لا شریک ہمیں ذلیل فرما دے گا۔ تو اس اعتبار سے ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ درس دیا ہے، تو اس درس زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ سے اور مجھ سے سوال کیا ہے، اور ہماری حالت دیگر گھوں جو ہے اس پہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شکوہ لکھا ہے اس کے اندر یہ بات بھی لکھی ہے، میری حالت کو دیکھ کر، آپ کی حالت کو دیکھ کر وہ نگاہ ولایت سے دیکھ رہا تھا اپنے دور کے اندر اور اپنے دور کے بعد آنے والے دور کو بھی، اور اس نے لکھا پھر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قلندر لاہوری نے لکھا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ برما کی بچیوں کو کاٹ کے، برما کے بچوں کو کاٹ کے رکھ دیا جائے، برما کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو نیلام کر دیا جائے، اور بیٹوں کے سامنے ماؤں کی عصمت دری کی جائے، شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کی عصمت دری کی جائے، افغانستان کے اندر خون کی ہولیاں کھیلی جائیں، حتیٰ کہ مدرسے کے اندر سینکڑوں بچوں کو جو مدارس کے اندر پڑھتے تھے انہیں ایک ایک بم کے ذریعے تباہ و برباد کر دیا جائے، اور تمہاری کانوں پر جوں تک نہ رینگے، اور صورتحال تمہاری یہ ہو کہ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ انداز مسلمانی ہمارے معاشرے میں یہ تھا کہ ہم نے عافیہ صدیقیوں کو کفار کے ہاتھوں میں بیچ دیا، یہ انداز مسلمانی تھا ہمارا۔ انداز مسلمانی ہم نے اپنے اسلاف سے یہ دیکھا کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ ایک بیٹی کی آواز پہ ہزاروں میل سفر طے کر کے ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے سندھ کے اندر آ کے ڈیرے ڈال لیتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جن کے دور کے اندر سینکڑوں میل رات کے عالم میں عورتیں زیور پہن کے جب نکلا کرتی تھی تو ان کو زیور کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ جب عرب شریف سے عجم کی طرف اور ہندوستان کی طرف اپنے قافلے لے کے سامان تجارت لے کے، سامان تجارت کو فروخت کرنے کے لیے جب تشریف لایا کرتے تھے تو ان کی امانت کو دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کے سودوں کی پاکیزگی دیکھ کر لوگ کلمے پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کی سچ بیانی کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ تو شاعر مشرق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آج کے اندر یہ شکوہ کیا مجھ سے اور آپ سے کہ ہر کوئی مست میں
ذوق تن آسانی ہے۔ آج اتنا ذوق تن آسانی ہے کہ تاجدار ختم نبوت کی ناموس رسالت پہ پہرہ داری کرنا تو دور کی بات ہے، اگر تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے تو ہاتھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ ان ہاتھوں میں جو کڑیاں پہنانا تو درکنار، جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں شاعر مشرق رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں فرمایا تھا، سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ تم بلوٹ میں بیٹھ کر یہ نہ سوچ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ تیرے پاس صداقت کا سبق ہونا چاہیے، عدالت کا سبق ہونا چاہیے، شجاعت کا سبق ہونا چاہیے۔ یہ سبق تیرے پاس ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا تم ماننے والا ہو تو دنیا کی امامت کا کام تجھ سے لیا جائے گا۔ لیکن بے یقینی کی فضا نہیں پیدا کرنی۔ کون سا صورتحال رکھنا ہے؟ یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم رکھ کے آج ہم سمجھتے ہیں وہ ایجنسیاں جی اسلام کو کب غالب ہونے دیں گی، ایجنسیاں اسلام کو کب لاگو ہونے دیں گی۔ اللہ اکبر، جس کا مطلب ہے ایجنسیاں سب سے بڑی ہیں۔ نہیں، ایجنسیوں کو جو سب سے بڑا سمجھتے ہیں انہیں کم از کم یہ بھی سمجھنا چاہیے اللہ اکبر کہ جب ہم صدائیں لگاتے ہیں تو سب سے بڑا وہ وحدہ لا شریک، اسے ہم یاد رکھا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی وہ ذات ہے جس نے مجھے اور آپ کو تخلیق فرمایا، سب سے بڑی وہ ذات ہے کہ اگر کن فرما دے ساری دنیا کی ایجنسیاں ختم ہو جائیں، اگر وہ کن فرما دے، اگر اس کی نگاہ عنایت ہو جائے تو ساری دنیا جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دے۔ لیکن سارا کچھ اس نے نہیں کرنا، مجھے اور آپ کو بھیجنے کا بھی کچھ مقصد ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کیا کرتے ہیں۔ کیا ہم صرف کھانے کے لیے، کیا ہم پینے کے لیے، کیا ہم آسانیوں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے، کیا ہم صرف شادیاں کرنے کے لیے، کیا ہم صرف اولادیں پیدا کرنے کے لیے اور اپنی اولادوں کو سکولوں کے اندر پڑھانے کے لیے اور ان کو پڑھا کے پھر ملازمتیں دلوانے کے لیے، ان کی شادیاں کرنے کے لیے، کیا ان کی دنیا کے اندر ان کی بود و باش کا نظام طے کرنے کے لیے ہے، یا جو کلمہ اسلام ہم نے پڑھا اس کلمہ اسلام کو غالب کرنے کے لیے بھی ہم نے کوئی کردار ادا کیا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب کو فرمایا کہ سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، اور یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ پکا یقین رکھ کے، برابر عمل کر کے، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں سما کے جب تو کرے گا تو ہے جہاد زندگانی کی یہی شمشیریں۔ یہ شمشیر ہے یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم۔ یہ شمشیر ہے، یقین محکم کی شمشیر ہاتھ میں ہو، عمل پہ ہم کی شمشیر ہاتھ میں ہو، محبت فاتح عالم کی شمشیر ہاتھ میں ہو، تو پھر بندہ جدھر جائے گا رب کائنات جو ہے وہ فتح عطا فرماتا جائے گا، رب کائنات نصرتیں عطا فرماتا جائے گا، رب کائنات وحدہ لا شریک اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرماتا جائے گا۔ رب کائنات وحدہ لا شریک ہم سب کو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جن اسلاف ہمارے اسلاف نے زندگیاں بسر کی، ان اسلاف کی طرح ہمیں بھی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔